بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جسے امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا، اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کا ایک پتھر بھی ایک دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دو گے۔ لوگوں نے سوال کیا، ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، آپ لوگ اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں کی جائے گی۔ جب آپ مکہ کو دیکھیں کہ اس کے پہاڑوں اور زمین کے نیچے سرنگیں کھود دی جائیں اور زیر زمین پانی کی پائیں بچھا دیے جائیں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں، اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قیامت کے قریب آ پہنچا ہے۔ حدیث میں مذکورہ الفاظ سے مراد وہ سرنگیں ہیں جو پہاڑوں کو کھود کر مکہ شہر میں کثیر تعداد میں بچھا دی گئی ہیں اور زمین کے نیچے بڑے بڑے پائپ آب زمزم کے لیے بچھائے گئے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ شہر کی عمارات پہاڑ کی چوٹیوں سے باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ ان عمارات کے درمیان چھپ گیا، اور ہمیں اس روایت میں خبر دی جا رہی ہے کہ جب ایسا معاملہ دیکھو تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں تو ایسی نشانیوں کا انتظار کرنا جو پے در پے اس طرح آئیں گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے منکے لگاتار گرتے ہیں۔ مساجد کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ ان میں سکون وقار کی فضا برقرار رہے، لیکن علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور ان میں بحث و جدال کیا جائے گا۔ ہم اپنے گھر میں آوازیں بلند کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا باعث ندامت سمجھتے ہیں، لیکن مساجد کے بارے میں ہمارا افسوسناک رویہ یہ ہے کہ ہم بحث و تکرار کے لیے مساجد منتخب کرتے ہیں۔ ٹھٹھا مذاق کرنے کے لیے ہمیں مساجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملتی۔ بزرگ نمازیوں کے گھوڑنے پر مسجد کے باہر جمگٹھا لگا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، قسم کا احترام کرتے ہیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ مسجد میں ہم